میرا 90 گیلن کا ٹینک ہے اور سکلٹ فشز ہیں اس میں. یہ میں نے اپریل 2019 میں فشز لائی تھی. نیئر اباؤٹ 1.5 ایئر سے ابو ہو گیا. اس میں میں نے سبسٹریٹ جو ہے یہ گریولز ڈالے ہوئے ہیں. اس میں نے آبزرو کیا کہ جو بھی ویسٹ یہ کرتی ہیں وہ ڈائریکٹ سم فلٹر کی سائڈ پہ نہیں جاتا, وہ یہاں پہ سٹک کرتا ہے, پھر واٹر میں ڈیزالو ہوتا ہے تھوڑا سا, پھر بریک ہوتا ہے پارٹیکلز میں, باریک پارٹیکلز میں بریک ہونے کے بعد وہ موو کرتا ہے اس سائڈ. تو اس میں مجھے یہ لگتا ہے ڈرا بیک, پہلا ایک تو ویسٹ برا لگے گا, اور سیکنڈ جب وہ ڈیزالو ہوگا واٹر میں تو اس سے نائٹریٹ لیول انکریز ہونے کا چانس ہے واٹر میں. پھر میں نے نیٹ پہ ویڈیوز وغیرہ دیکھی تو موسٹلی لوگ جو ریکمینڈ کرتے ہیں وہ سکلٹ فشز کے لیے سینڈ کرتے ہیں, لیکن میں نے سٹارٹ میں ہی گریول ڈال دیے تھے اس لیے مجھے آئیڈیا نہیں تھا, تو میں نے پھر گریول ہی رکھے. لیکن اب میں اس کو چینج کرنا چاہ رہا ہوں, سینڈ پہ شفٹ کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے تو اس کو 1 ڈے کے بعد بھی کلین کیا ہے, پھر بھی اس میں ویسٹ ہوتا ہے. اٹ مینس کہ سٹک کرنا ہے ویسٹ نے. آپ ڈیلی بھی اگر کلیننگ کریں گے واٹر کی اس گریولز کی تو اس میں ڈیلی ویسٹ ہوگا. اس وجہ سے اگر سینڈ ہو تو مے بی وہ ویسٹ سٹک نہ کرے اور کنٹینیو فلو کرتا رہے اس سائڈ سم فلٹر کی طرف اور فوراً فلٹر میں چلا جائے. یہ سٹارٹ کرنے سے پہلے ٹینک کی میجرمنٹس لے لیتے ہیں, جس سے مجھے آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں کتنی سینڈ لایا ہوں اور وہ کتنے ایریا میں آئے گی. یہ ایکویریم میرا 4 فٹ لینتھ ہے اس کی, لیکن یہاں پہ یہ 6-7 انچ کا سم فلٹر ہونے کی وجہ سے 41 انچ لینتھ بنے گی. اور اگر ہم اس کی وڈتھ دیکھیں تو یہ 18 انچ. اب اس میں اگر میں 1 انچ کی بھی لیئر بناؤں, یہاں پہ یہ گریول ابھی تقریباً 1 انچ ہائٹ پہ پڑے ہوئے, اور سینڈ کی بھی اگر 1 انچ لیئر ہی لگائیں گے تو مجھے آئیڈیا نہیں کہ اس اتنے ایریا میں کتنی آئے گی. میں 30 kg سینڈ لے کے آیا ہوں. میں نے جگ میں تھوڑی سی سینڈ لی ہے, تو اس کو بھی واٹر ڈالیں گے سلو ٹیپ واٹر اوپن کر دیں گے. زیادہ تیز نہیں کریں گے تاکہ یہ بالکل ہی باہر نہ نکل جائے. لیکن یہ دیکھیں, یہ ملکی جو نظر آ رہا ہے اس میں ڈرٹی, یہی ہم نے واش کرنا ہے. اس کو واٹر کو سلو کر دیں گے تاکہ واٹر اوپر سے ڈاؤن سائڈ گرنا شروع ہو جائے اور سینڈ نیچے نہیں. یہ جو وائٹ سا نظر آ رہا ہے ملکی کلاؤڈی, اگر میں اسی طرح ڈالوں گا تو یہ اس طرح کلاؤڈی ہو جائے گا سارا ایکویریم کا واٹر. تو اس میں تھوڑا سا واٹر تیز کرتا ہوں میں, جب تک یہ تھوڑا واش نہیں ہوتا 5 منٹ. اب یہ واٹر اس میں سے آؤٹ گر رہا ہے, رنز ہو رہا ہے اس میں سے, اور اس کا ایک کلاؤڈی فنش ہو جائے گا. اور میں ساتھ ہی سینڈ میں یہ اپنی فنگر سے یا کسی بھی اسٹک سے سینڈ کو موو کریں ان سائڈ, تاکہ اس میں جو بھی مڈ یا وائٹ کلر کی ڈسٹ ہے یہ باہر نکل جائے. اب یہ واٹر بالکل کرسٹل کلیئر ہو گیا, اوپر سے جو کلاؤڈی تھا وہ فنش ہو گیا. اس کو کلیننگ میں واٹر کو سلو کھولنا ہے اس ٹیپ کو. پھر ٹیپ پہ بھی میں نے تھوڑا سا تیز کیا تھا, اس وجہ سے سینڈ بھی باہر آ گئی کافی, تو یہ ویسٹ ہو جائے گی اس طرح. اگر میں نے تیز ٹیپ کو فاسٹ کھولا تو اس طرح سلو اوپن کرنا ہے ٹیپ, اور سلولی اس کو واش کرنا ہے. اور کوانٹٹی تھوڑی رکھیں گے جس کو واش کریں گے. میرے پاس اب 30 kg ہے, میں اس کمپلیٹ کو واش کروں گا, لیکن 30 kg 1 ٹائم نہیں ڈالیں گے, اس وجہ سے وہ پھر زیادہ باؤل فل ہو جائے گا اور پھر باہر نکلے گی. اس لیے ½ kg یا 1 kg یا 2 kg, یہ بکٹ پہ ڈیپینڈ کرے گا. بکٹ اگر آپ کے پاس بڑی ہوگی تو اس میں 30% تک فل کریں اسے, تاکہ سینڈ باہر نہ آئے. اگر میں اس کو زیادہ فل کروں گا بکٹ کو تو سینڈ پھر واٹر کے ساتھ آؤٹ آئے گی. میں نے یہ گریول ریموو کر دی ہیں میکسیمم. سپنجز جو ہیں ان کی میں نے ایئر آف کر دی تھی تاکہ وہ زیادہ ڈسٹ نہ کلیکٹ کریں, وہ اسی طرح پڑے ہوئے. یہ جو میں نے گریول نکالی ہے ایکویریم میں سے, اس کا ویٹ کرتے ہیں تاکہ آئیڈیا ہو جائے کہ کتنی گریول تھی اس میں. یہ میٹر اب 0 پہ ہے, سلو رکھنی ہے. (24.2 kg) اور میں سینڈ لے کے آیا ہوں 30 kg. اٹ مینس کہ وہ اس سے تھوڑی زیادہ ہے. میں سے آج میں اس میں سینڈ ڈال رہا ہوں. ایک دن کا میں نے گیپ دیا کیونکہ فشز کافی سٹریس میں آ گئی تھی, سارا واٹر ڈسٹی ہو گیا تھا, اس لیے میں نے کل ہی سینڈ نہیں چینج کی تھی.
اور اس کو میکسیمم کلین کر لیا میں نے. کلین اس کو میکسیمم کریں. اس میں جو وائٹ کلاؤڈی پاؤڈر سا نظر آتا ہے جب آپ اس کو واش کرتے ہیں اس کو 100% واٹر میں سے نکالیں. اگر نہیں نکالیں گے تو جب یہاں پہ ایڈ کریں گے تو یہ سارا کلاؤڈی ہو جائے گا اور پھر واٹر چینج کرنا پڑے گا کافی ٹائمس. اب یہ میں نے کافی اس کو کلین کیا تھا اس لیے یہ میں نے ابھی ڈالی ہے تھوڑی سی تو یہ بالکل بھی کلاؤڈی نہیں ہوا. اور ڈالنے کے لیے اس کو اپ سے ٹاپ سے کسی بھی باؤل میں ڈال کے, جیسے اگر ہم اس باؤل میں بھریں اس طرح اور ایسے تھرو نہیں کریں گے. اس طرح تھرو کرنے سے یہ ساری سم فلٹر میں جائے گی یا نیچے پھر زیادہ کلاؤڈی کرے گی واٹر کو. اس کو میں نے یہ جو کوئی مجھے آئیڈیا نہیں آ رہا تھا تو میں نے یہ شاپنگ بیگ لیا ایک پلاسٹک کا, اس کے اندر ایڈ کیا. ایڈ کر کے اس کو یہ گول اسٹک ایک بنائی جس کے اینڈ پہ میں نے ایک یہ ہینگر بنایا جس میں یہ ہینگ کرنا ہے میں نے, اور اس کو راؤنڈ کر کے شاپنگ بیگ کو کلوز کیا. کلوز کرنے کے بعد اس کے اندر ان کر دیا. ان کرنے کے بعد جب نیچے میں نے اس کو پلیس کر دیا ہے, پلیس کرنے کے بعد اب اس کو میں راؤنڈ اوپن کر رہا ہوں اس کے. یہ اب یہ اوپن ہوا ہے اور اب میں اس کو ہینڈ سے پکڑ کے یا کسی اسٹک سے ہی اس شاپر کو الٹ کر دوں گا تو پھر یہ ساری سینڈ اس میں سے نکل جائے گی. یہ ون ٹائم ابھی کر لیتے ہیں ایک. یہ میں نے فرسٹ ٹائم بھی ایسے ہی کیا تھا, اب یہ سیکنڈ ٹائم بھی. یہ تھوڑی تھوڑی جو اوپر یہاں پہ بکٹ میں اتنی وائٹ نظر نہیں آ رہی, لیکن یہاں پہ یہ واٹر میں ان ہونے کے بعد اور اوپر سے جو لائٹ پڑ رہی ہے ایکویریم کی اس وجہ سے یہ کافی برائٹ نظر آ رہی ہے. اب اس طرح اس کو میں نے سلو شاپر کو ایمپٹی کر دیا. کلیننگ کرنے کے لیے جس طرح میں گریول کو کرتا تھا ویکیوم یا کلیننگ بالکل کلوز لے جاتا اس کو پائپ کو, اس میں سینڈ میں اس طرح نہیں لے جا سکتا کیونکہ اگر میں سینڈ میں 100% ڈاؤن لے کے جاؤں گا پائپ تو وہ ساری سینڈ بھی پائپ انٹیک کر لے گا. اس لیے اس کو تھوڑا سا ہائٹ پہ رکھنا ہے. یہ بالکل کلوز نہیں کریں گے, اگر کلوز کریں گے تو سینڈ بھی چلی جائے گی ساتھ ہی. اب اس کو جیسے ہی میں یہاں پہ لا کے تھوڑا سا پائپ کو موو کر رہا ہوں تو جو ویسٹ پڑا ہوا ہے وہ موو کر کے تھوڑا سا فلائی کرے گا اپ سائڈ پہ اور اس کو واٹر پھر سیکشن کر لے گا اپ سائڈ. تھوڑی بہت سینڈ جائے گی اگر میں ساتھ اس کو تھوڑا سا زیادہ کلوز کروں گا, اس لیے میں نے کیئرفلی کرنا ہے. اب میں اس کو ٹچ نہیں کر رہا سینڈ کے ساتھ اور ویسٹ میرا سارا آتا جا رہا ہے. میں واٹر فلنگ کر رہا ہوں. واٹر کو زیادہ تیز نہیں رکھیں گے, اس کا پریشر ہائی نہیں رکھیں گے تاکہ وہ سینڈ پہ آ کے نہ ہٹ کرے, سینڈ سے اوپر رہے. اس لیے تھوڑا سا میں نے اس کو سلو رکھا ہے اور ہائٹ بھی اتنی زیادہ نہیں کریں گے تاکہ واٹر جب زیادہ ہائٹ سے فال کرے گا تو وہ پھر بہت ڈاؤن تک اس کا پریشر جاتا ہے. ابھی سینڈ بالکل اسٹیبل ہے کیونکہ جب گریول یہاں پہ تھے میرے پاس تو اس ٹائم بھی ویسٹ ایسے ہی ہوتا ہوگا, لیکن وہ گریول میں ہڈن ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا. لیکن اب یہ سینڈ کی وجہ سے وہ کلیئر نظر آتا ہے. اگر ہم تھوڑا سا زوم کریں, یہ جو سم فلٹر کا پمپ ہے اس پہ تو میں کچھ نہیں کروں گا اب کیونکہ اس سے میرا اور دوسرا پرابلم سٹارٹ ہو رہا ہے. پھر میں نے نیٹ پہ ویڈیوز دیکھی کہ اب اس کا کیا حل کیا جائے گا, تو مجھے ایک چیز نظر آئی, ویو میکر. موسٹلی پیپلز نے ویو میکر انسٹال کیا ہوا ہے اس میں ایکویریم میں, اس کی وجہ سے ویوز بنتی ہیں اور وہ واٹر کو فلو کرتا ہے میکسیمم, اور جیسی واٹر میکسیمم فلو ہوتا ہے تو پھر یہ ویسٹ سم فلٹر کی انٹیک کی طرف جائے گا. اب وہ ویو میکر ابھی میرے پاس اویلیبل نہیں تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ اب اس کو کہاں سے لائیں, کیسے کریں. تو چیک کرنے کے لیے, آئیڈیا کرنے کے لیے میرے پاس یہ دو پمپ پڑے ہوئے تھے. RS3002 18 واٹ کا پمپ ہے. یہ 2 پڑے ہوئے سیم, ایک یہ میں نے ادھر لگایا, ایک یہ ادھر لگایا. میں چیک کرنے کے لیے اس کو لگایا یہاں پہ, ایک یہاں پہ لگایا اور ایک وہاں پہ. اب اگر ہم اس کو آن کریں, ابھی میں نے آف کیے ہیں, یہ میں نے ابھی آن کیے ہیں دونوں. یہ انہوں نے ویسٹ کو فلائی کرنا شروع کر دیا. ویسٹ یہ سارا ویسٹ اس نے ادھر کر دیا. اب جیسے ہی سارا ویسٹ اس طرف جائے گا تو اس نے پھر سم فلٹر کے انٹیک پہ ہی جانا ہے. یہ سارا فلائی ہونے لگ گیا یہ اوپر تک, کیونکہ یہ ہے پمپ کا پریشر بہت زیادہ ہے. یہ پانی کا اتنا سپیڈ سے پریشر پھینک رہا ہے کہ یہ یہاں سے ہٹ کرنے کے بعد اس اینڈ پہ واٹر ہٹ کر کے اوپر کی طرف جا رہا ہے. تو مجھے اس سے یہ آئیڈیا ہو گیا کہ اٹ مینس کہ جو ویو میکر ہے وہ اگر میں لگاؤں گا تو یہ پرابلم سالو ہوگا. 4 منتھ سے یہ پرابلم سالو نہیں ہوا ابھی تک. یہ فشز اسی طرح ہی ایئر ببلز کے اوپر آتی ہیں جیسے یہ بھی آ رہی ہے یہ, اور تھوڑی دیر ٹھیک ہوتی ہیں, تھوڑی دیر بعد خراب ہوتی ہیں. میں نے سینڈ ریموو کر دی
मेडिसिन के ट्रीटमेंट किए, इन 4 मंथ में टू मच प्रॉब्लम मैंने फेस की, लेकिन ये प्रॉब्लम स्टिल वहीं पे है। समटाइम्स फिश ठीक होती हैं, समटाइम्स दोबारा वही सिचुएशन हो जाती है। उस वजह से अगर हम इस फिश को ऑब्जर्व करें, इसने अपने विंग्स क्लोज किए हुए, ब्राइटनेस भी इसकी नहीं है। अगर मैं इसको जरा जूम करूं, और ये वाली फिश है, ये भी इसी तरह ही है, विंग्स क्लोज किए हुए, और ये फिश भी इसी तरह एयर बबल्स के ऊपर आ रही है, ये वाली। और मुझे इन 4 मंथ्स में कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि इशू क्या है, लेकिन स्टिल मैं इसके ऊपर वर्किंग कर रहा था कि कुछ मुझे इसका कोई हिंट मिले या कोई इन्फॉर्मेशन जिससे मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, क्योंकि फिशेस एक्टिव हैं, फीड प्रॉपर कर रही हैं, लेफ्ट राइट। अगर मैं लाइट ऑन करूं, मैंने लाइट ऑफ की हुई है, ये मैंने लाइट ऑन की है, अब ये फिशेस लेफ्ट राइट मूव करना शुरू कर देंगी स्पीड में। जैसी लाइट ऑन होती है फिशेस एक्टिव हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही मैं लाइट ऑफ करता हूं या थोड़ी देर के बाद, अब ये फिश है जैसे, ये भी अपने विंग्स क्लोज किए हैं इसने, और कलर भी ब्राइट नहीं है इस टाइम, थोड़े से कलर इसके फेड हुए हैं। इस येलो वाली में भी ब्लैक शेड आ रहा है, ये भी उतनी एक्टिव नहीं है जितनी पहले थी। और प्रॉब्लम अभी तक स्टिल अंडर इस सर्च में हूं कि क्या इशू है। और टैंक बिल्कुल अब एम्प्टी है। 1 मंथ से मैंने सैंड जब रिमूव किया तो उसके बाद अब कुछ भी नहीं डाला अभी तक कि प्रॉब्लम मुझे मिले, इशू क्या है, सोर्स नहीं पता लग रहा अभी तक मुझे कि प्रॉब्लम है क्या। फिर मैंने नेट पर स्टडी किया तो पता लगा कि पीएच को और हार्डनेस को कंट्रोल करने के लिए क्रश्ड कोरल एक स्टोन है या जो भी चीज है वो होना चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। तो मैं इसलिए ये लाइमस्टोन के जो ग्रेवल्स हैं या जो मार्बल के ग्रेवल्स हैं ये वाइट वाले, यही रखूंगा दोबारा। ये लाइमस्टोन मैंने रखा था काफी, उसके बाद ये मार्बल की स्लैब रखी हैं, फिर ये लाइमस्टोन भी रखे हैं, लेकिन फिर भी आई डोंट नो क्या इशू है, ये फिर भी थोड़ा ही है मुझे लग रहा है। तो ग्रेवल दोबारा ऐड करना पड़ेगा इसमें सबस्ट्रेट, लेकिन वो मैं नहीं करना चाह रहा। अब सेकंड ऑप्शन मैं सोच रहा हूं कि इंक्रीज करने के लिए यहां पे एक बॉक्स बनाऊं, उस बॉक्स में ग्रेवल ऐड करें और उसमें से वाटर को सर्कुलेट करवाएं किसी तरह। अगर मेरे पास सम फिल्टर होता सेपरेट, जिस तरह डाउन साइड पे बना देते हैं सम फिल्टर, तो फिर इशू ना होता, मैं उसमें ग्रेवल ऐड कर देता और वाटर उसमें से सर्कुलेट होके आता, तो हार्डनेस उसकी स्टेबल होती और पीएच भी स्टेबल होती और यहां पे क्लीन होता।